اور مدرسے کے صدر و سیکریٹری و اراکین و ممبران و ذمہ داران، اور اسی طریقے سے جلسہ کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری اور ممبران، اور نیما للمٹیا ڈسٹرکٹ گڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، گیارہ اور 12 فروری 2025 کا یہ 2 روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد اس سال کا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آئندہ سال اگر زندگی رہی، صحت و تندرستی نے ساتھ دیا اور آپ لوگوں کے یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا، جس کی تاریخ آپ کے جلسہ کمیٹی کی طرف سے 13 اور 14 اپریل متعین کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس تاریخ میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس 2 روزہ اجلاس میں جن علماء نے خطاب کیا ہے، جنہوں نے پند و نصاحت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، ہنوز نوازا جا رہا ہے، دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے سال میں ایک بار ہوتا ہوگا، ہمارے لیے تو ڈیلی کا معاملہ ہے۔ میں آج بھی آپ کے یہاں ہوں، اور کل ڈسٹرکٹ کٹیہار میں ہمارا پروگرام ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے حال بیدا، کل وہاں جانا ہے۔ پرسوں اور نرسوں کے 2 دن کے پروگرام میں مجھے کشن گنج کی طرف جانا ہے۔ 16 تاریخ کا میرا پروگرام دہلی میں لگا ہوا ہے، شیخ اصغر صاحب کے بیٹے اظہر صاحب کے اسکول میں ہمارا پروگرام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر ان اجلاس کا رزلٹ دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان جلسوں کے کیا اثرات پڑے ہیں سماج پر، سوسائٹی پر، اور اس کا پرسنٹیج نکالا جائے، تو میرے بھائیوں، ہمیں صرف آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے کان سن کر پک چکے ہیں۔ کل جتنے لوگ یہاں آئے تھے، آج اس سے بہت بڑی تعداد میں، آج اس سے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور رات کے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے کان پک چکے ہیں سن کر، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، نتیجہ صفر۔ ایک آدمی گاڑی کے آگے چل رہا تھا، اور گاڑی کا ڈرائیور اس کا ہارن دے رہا تھا، بار بار ہارن بجا رہا تھا بار بار، لیکن سامنے والا آدمی گاڑی کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ بار بار ہارن بجاتا ہے، لیکن سامنے والا آدمی جو اس گاڑی کے آگے چل رہا ہے وہ چلا جا رہا ہے۔
اس کو غصہ آیا کہ کمینے میں کتنی دیر سے ہارن بجا رہا ہوں اور یہ کمینہ ہٹتا ہی نہیں آگے سے، بس چلا جا رہا ہے، راستہ نہیں دے رہا ہے، سائڈ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے گاڑی کو ایک جگہ روکا، نکلا اور اس آدمی کو اٹھا کر اس نے ایک تھپڑ مار دیا چہرے پر، گال پر۔ کمینے میں کب سے تجھے ہارن دے رہا ہوں تو ہٹتا ہی نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں مارا تم نے؟ کہا اس لیے مارا کہ تم سامنے سے کیوں نہیں ہٹ رہے ہو، ہارن نہیں سن رہے ہو۔ تو جس آدمی کو تھپڑ مارا اس نے بڑا معقول جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اتنی تیز ہارن بجایا کہ آپ کے ہارن کی آواز سن کر، اتنی دیر سے آپ نے ہارن بجایا ہے کہ اس کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے، مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آپ ہارن بجا رہے ہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ آپ کے ہارن کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے۔ یہی کنڈیشن آج کچھ اسی طریقے کی آج ہمارے سماج میں ہے۔ علماء، مقررین، خطیب جلسوں میں، جمعے کے خطبوں میں آپ کو سمجھا کر، بول بول کر تھک چکے ہیں، اور ہمارے کان بھی سن سن کر پک چکے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہارن بجانے والے کے ہارن سے آگے چلنے والے آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان علماء کی، ان خطیبوں کی اور ان مقررین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ہمارے کان بھی پک چکے ہیں سن سن کر۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے انگریزی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈائریا، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ ڈائریا جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، ایک دن میں 10 10 12 12 15 15 20 20 لیٹرینیں اس کو پانی کی طرح ہوتی ہیں۔ اس آدمی کا لیور فنکشن بیکار ہو جاتا ہے، اس کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، جو کچھ بھی کھایا لیٹرین کے راستے سے باہر، جو بھی کھایا وہ لیٹرین کے راستے سے باہر۔ کھاتے ہیں ہم منہ سے اور لیٹرین کے راستے سے وہ چیز فوراً پانی بن کر باہر آ جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ڈائریا، لیور فنکشن کام کرنا بند۔ ہم جو کھا رہے ہیں نہ اس کا بلڈ بن رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اس کا نہ تو طاقت بن رہی ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ پانی بن کر پیٹ کے راستے سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے، نہ اس سے بلڈ بن رہا ہے، نہ اس سے طاقت بن رہی ہے، نہ انرجی آ رہی ہے، بلکہ کئی موشن ہو جانے کے بعد ہمیں کمزوری بھی آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا لیور فنکشن بگڑ چکا ہے، ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ دوسرے راستے سے باہر نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بیماری کا نام ہے ڈائریا۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کانوں کا بھی ڈائریا ہو گیا ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں اور اس کو کھانا پینا، اس قرآن و حدیث ہم جو سنتے ہیں وہ ہمیں کوئی اثر نہیں کرتا، اس کا کوئی فرق ہماری زندگی پر نہیں پڑتا۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے سنی ہوئی باتوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا ان وجوہات پر کہ آخر بات کیا ہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر کیوں ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر دیتے ہیں۔ ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری نظر جہاں تک جا رہی ہے مجھے لوگ پبلک عوام دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہی عوام، یہی پبلک فجر کی نماز کے اندر مسجد میں جب دکھنے لگے، تقریر کے بعد، جلسوں کے بعد، تب یہ مانا جائے گا کہ ہم نے جو سنا ہے
اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں. ہم نے جو سنا ہے وہ لگا ہے میرے بھائیوں. اور اگر ہم نے سنا اور سن کر یہاں سے نکل گئے اور مسجد میں جو آتے تھے وہ بھی نہیں آئے, ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی, مؤذن نے اذان دی, امام اور مؤذن اور 4-5 لوگوں نے مل کے نماز پڑھ لی, تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا, جیسے ہم نے کوئی کھایا اور وہ ہمارے جسم پہ نہیں لگا اور دوسرے راستے سے وہ چیز باہر آ گئی. میرے بھائیوں ہمیں ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے, ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے. اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک بات بھی لگ جاتی ہے, اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو, سمجھاتے رہو, بتاتے رہو, چیختے رہو, اس کے سامنے گلا پھاڑتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آدمی جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. شاید آپ کو معلوم ہوگا, اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی سنایا ہے یا نہیں سنایا, ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا, کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا, اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی. ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا, اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو, بہت تیز بھوک لگ رہی ہے, میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں. اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی, جو فرائی نہیں تھی, بغیر بگاری ہوئی دال تھی, جس میں تڑکڑ کا نہیں لگا ہوا تھا. ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی. اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا, ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے, جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا, ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی. محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں, پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں, محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں. میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر, اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی. اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر, شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے, شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے, جو میں نے ابھی ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے. میرے پیارے شوہر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے, اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے. تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اے میرے پیارے شوہر, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے, ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. اس آدمی نے دال روٹی کھانا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, میری بیوی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, میری بیوی تم نے بالکل صحیح فرمایا. ہم نے یہ باتیں مسجد میں جمعے کے دن مولانا سے خطبے میں سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں. میں نے یہ باتیں سنی اور اس آدمی نے, رکشہ چلانے والے نے, دال اور روٹی کھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں پوری زندگی
اس کے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی بیوی نے صرف اس کو ایک حدیث سنائی, اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معمول بتایا اور آپ کی زندگی کے حالات بتائے. اس آدمی نے کھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو کسی مولانا کی ایک بات کافی ہے ہماری زندگی میں ہمارے دل کو اثر کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے. اور اگر ہمیں عمل نہ کرنا ہو تو پوری زندگی خطبے دیتے رہو, پوری زندگی جلسے کرتے رہو, پوری زندگی تقریریں کرتے رہو, کوئی اثر نہیں پڑے گا. خود اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تقریباً 24-25 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, جلسوں میں, جلوسوں میں اور تقریریں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر گئی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہماری زندگی پر, کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر. ابو الحاکم حمید الدین قریشی کا نام سنا ہوگا. ابو الحاکم حمید الدین, جس کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین قریشی, کیچ اور مروان کا حکمراں تھا. کیچ اور مروان کا حاکم گزرا, بادشاہ تھا, حاکم وقت تھا, اور 21 سال تک اس نے بڑی شاندار حکومت چلائی. اپنے باپ بہاؤالدین کے مرنے کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو جب حاکم بنایا گیا تو 21 سال تک حکومت چلائی. بیچوں بیچ شہر میں, کیچ میں یا مروان میں, اس کا ایک عالی شان باغ تھا, گارڈن. اس باغ کے اندر یہ کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا ابو الحاکم حمید الدین, اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا. اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ایک لونڈی, ایک خادمہ کو رکھ لیا تھا. اس لونڈی کا کام یہ تھا کہ باغ میں پانی مارتی اور اپنے حاکم کے لیے, اپنے مالک کے لیے, اپنے آقا کے لیے بستر کو بچھا دیتی تھی تاکہ وہ آئیں گے اور یہاں آرام کریں گے. ایک دن ابو الحاکم حمید الدین باغ میں گیا. اس نے دیکھا کہ جس بستر پر میں آرام کرتا ہوں اس بستر پر لونڈی سو رہی ہے, میری خادمہ سو رہی ہے. اس نے دیکھا لونڈی جو تھی, اس کی خادمہ جو تھی, اس نے سوچا کہ ہم روزانہ اس کا بستر بچھاتے ہیں, نرم گرم بستر, پھول بھی اس پر ڈالتے ہیں, دیکھیں اس نرم گرم بستر پر تھوڑی دیر لیٹ کر دیکھتے ہیں امیروں کا بستر کیسا ہوتا ہے, حاکم وقت کا بستر کیسا ہوتا ہے, دیکھیں اس پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے. اس ابو الحاکم نے حمید الدین کے بستر پر یہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی, یہ سوچ کر کہ دیکھیں بستر کیسا ہوتا ہے. جیسی وہ لیٹی اور اس کو نیند آ گئی. ابو الحاکم حمید الدین کے بستر پر جب یہ لونڈی لیٹتی ہے تو اس کو نیند آ گئی, اور جیسی نیند آئی حمید الدین وہاں پہنچ جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر یہ لونڈی لیٹی ہوئی ہے. اس نے چابک اٹھایا, اس نے کوڑا نکالا اور اس نے ایک کوڑا اپنی لونڈی کو مار دیا. کوڑا چمڑے کا ہوتا تھا, لکڑی میں, ڈنڈے میں, لاٹھی میں چمڑے کا چمڑا لگا رہتا تھا, اور چمڑے کا ایک کوڑا بڑی تیز لگتا ہے. اس نے اس کی پیٹھ پر مارا. اس لونڈی نے اس چمڑے کے کوڑے کی تکلیف محسوس کی اور اٹھ جاتی ہے. اڑتی اور سیدھے اپنے کپڑوں کو سمیٹتی اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سوری, مجھے معاف کر دیجئے, میں اس بستر پر سونا نہیں چاہتی تھی, میں تو صرف لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اس بستر پر کیسا لگتا ہے, جس بستر پہ آپ روزانہ آرام کرتے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بستر پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے. میں جیسے ہی لیٹی مجھے نیند آ گئی, مجھے معاف کر دو. ابو الحاکم نے کہا حمید الدین نے, نہیں, سزا ملے گی. تیری ہمت کیسے ہوئی اس بستر پر لیٹنے کی؟
اپنے آقا کے، اپنے مالک کے بستر پر ایک معمولی اور 2 کوڑی کی لڑکی تو لیٹے گی اس پر؟ اس نے اس لڑکی کو، اس لونڈی کو کھڑا کر دیا. ایک کوڑا تو مار چکا تھا اس نے، ایک ایک کر کے 9 کوڑے اور مارے. دوسرا کوڑا مارا، اس لونڈی کی کھال چھل گئی. تیسرا کوڑا مارا، کھال اور پھٹ گئی. چوتھا کوڑا مارا، پوری چمڑی لال پڑ گئی. 5واں کوڑا مارا، خون گرنے لگا. 6واں اور 7واں کوڑا بھی مارا، خون کے قطرے اب زمین کے اوپر گرنے لگے اور اس لونڈی کے کپڑے لال ہونے لگے. لیکن اس لونڈی نے ہمت باندھ لی. یہ ایک ایک کوڑا مارتا جاتا اور وہ مسکراتی جاتی. اس نے ایک اور کوڑا مارا، وہ اور تیز مسکرائی. اس نے ایک اور کوڑا مارا تو وہ اور تیز مسکرائی. جب یہ 10 کوڑے مار چکا تو کہنے لگا، اے لونڈی، میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، تجھے تکلیف دینے کے لیے تجھ پر چوٹ کر رہا ہوں اور کوڑے پہ کوڑا برسا رہا ہوں اور تو ہے ہنس رہی ہے. کیا بات ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، لیکن میں مسکرا رہی ہوں. ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی ہوں. حمید الدین نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہے؟ میں تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تم مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی مسکرا رہی ہے. کہاں؟ دیکھ یہ خون کے قطرے، دیکھ یہ زمین پر چپکنے والا لہو، دیکھ میری پیٹھ جو چھل چکی ہے، کھال پھٹ گئی، دیکھ تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن اس کے باوجود میں کچھ اور سوچ کے ہنس رہی ہوں. ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، وہی تو میں سننا چاہتا ہوں، کیا سوچ کے ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تیرے بستر پر لیٹ گئی تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی، تھوڑی دیر میں تیرے بستر پر سو گئی، تھوڑی دیر میں نے آرام کر لیا تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی. میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، تو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے، تجھے تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی. جب تھوڑی دیر سونے میں تیری عدالت میں یہ تکلیف ہے، جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی اور آرام سے سونے کی تیری عدالت میں یہ سزا ہے، تو اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام میں سوتا ہے، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی. حمید الدین ابو الحاکم نے کوڑا زمین پر پھینکا، اس لونڈی سے کہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا آج کے بعد تو میری غلامی سے، میری لونڈیت سے نکل گئی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے جہاں جانا ہو، آج کے بعد تو میری لونڈی نہیں. اور اس کے بعد میں حکومت چھوڑی، حکمرانی کو خیر آباد کہہ دیا، استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں چلا گیا. بہت بڑا داعی بن گیا، بہت بڑا مبلغ بن گیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے لگا. اور ابو الحاکم حمید الدین کا انتقال جب ہوا تو وہ گمنامی کی موت مرا. آج تک پتہ نہیں چلا کہ ابو الحاکم کو، حمید الدین کو دفن کہاں کیا گیا. پھر اس نے شہرت چھوڑ دی، نام کے لیے جینا چھوڑ دیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا اور پوری زندگی پھر گمنامی کی زندگی جیا. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کے سامنے باتیں نہیں رکھی گئی تھی، صرف اس لونڈی نے اتنا کہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں میری یہ ہے تو تیری سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ رہا. اتنی سی بات ابو الحاکم کو، حمید الدین کو اثر کر جاتی ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر لیا ہے اور گمنامی کی زندگی جیتا ہے اور کب مرتا ہے پتہ نہیں چلتا.
فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے، اور فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی چیختے رہو، چلاتے رہو۔ بتایا نا کل بتایا تھا نا ابو طالب کا واقعہ۔ اللہ کے رسول پوری زندگی کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لو، اور آخری وقت بھی کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، فطرت میں زندگی نہیں تھی، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اور پوری زندگی کے دل میں بٹھانے کے لیے اور پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے۔ آج ہم کہاں؟ ہمارے پاس کہاں ہیں نیکیاں؟ ہے کوئی محاسبہ کرتا اپنی نیکیوں کا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ کل میں نے بتایا تھا نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، راستے سے گزر رہے ہیں پتھر پڑا ہٹا دو، کانٹا پڑا ہٹا دو، یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے مستورات، اے عورتوں، تم اپنے گھر میں، تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا۔ تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو۔ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو؟ بکری کا کھر، بکری جس سے چلتی ہے، یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا، یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی، سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو، صدقہ اور خیرات کرو، دو تم ان کو، صدقہ اور خیرات کرو، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، ولو بشق تمرہ پر غور کرو۔ فاتقوا النار، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ کھجور تو بڑا ہو گیا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس، چوتھائی حصہ، 1/4 ڈیٹ، 1/4 کھجور، ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے، فاضل ہے، تو ولو بشق تمرہ، تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو، کھلا دو اس کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا؟ پورا کھجور دے دے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے کھجور تو چھوڑو، ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو۔
یعنی اس نیکی کو بھی حقیر بس سمجھو. ارے یار کیا ہے میرے پاس, یہ اس کا کیا ہو جائے گا, ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے کا, کیا بھرے گا؟ نہیں, اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں, اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ, اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کرو. وہ حدیث یاد ہے نا, بخاری کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, جاءتنی سائلہ, میرے پاس مانگنے والی آئی, ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مانگنے لگی, میرے پاس ایک کھجور تھی, میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا, اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا, 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 اور اپنا خود نہیں کھایا. ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر. بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ, عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی, جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے, اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے. یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی, اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے, خود بھوکی رہ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی. یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی, جنت واجب ہو گئی. غور کیجئے, کھجور کا ایک کھجور تھی, حضرت عائشہ نے وہی دے دی. اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے, نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا, لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی. مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے, ایک کھجور اس عورت, 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی, اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی, ایک کھجور اس بچے کو دے دی, اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی. بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی, اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. ماں کو رحم آ گیا, ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے, میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی, لیکن ابھی بھوکے, تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی, آدھی اس کو دے دی, اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ, اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا, قحط مطلب سوکھا, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے, غلہ نہیں ہے, سوکھا پڑ گیا. ابو بکر کا زمانہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے گلہ لدا ہوا, اونٹ آئے تھے جس پر گلہ لدا ہوا تھا, اور اونٹ کتنے تھے, 1000 اونٹ, 100 نہیں, 10-20 نہیں, 100-200 نہیں, 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا, گلہ لدا ہوا تھا. جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے گلے سے لدے ہوئے, تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے عثمان, کیا ان گلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں, 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. کہا کہ اچھا 13 لے لو, آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو, ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے, قحط پڑا ہوا ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے, ہمارا مال تو بکی جائے گا, آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے.
اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے آئے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں، ہمیں اب نہیں چاہیے، 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں، میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں۔ پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، تم 10 کا 15 دو گے اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر، جو مال لدا ہوا گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر، ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے، اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر، آپ غور کرو، 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے، ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو، 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو 1 اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اٹھتے، سنیے، رات میں اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔
یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں۔ کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔ پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے۔ پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے چپکے سے، دیکھیں کہ کون ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا۔ رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہے آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں، ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائی یہ ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ
नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप? मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा किराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर जाना करते थे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। और मुसलमान की पहचान ये है कि उसके सामने एक रास्ता मुसीबत का हो और दूसरा रास्ता मासियत, गुनाह और नाफरमानी का हो। एक रास्ता तो हो मुसीबत का, परेशानी का, और दूसरा रास्ता हो गुनाह का। तो मुसलमान वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका लिया। अरे हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा। आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं हर वक्त, हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना, यूसुफ का छोटा बच्चा है, देखो। और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक हतमी फैसला करते हैं कि मारना ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं है। यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा, फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत चल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन लोगों ने अज़्म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया और रोते हुए अपने घर आते हैं। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए। और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या आबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिक़ु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए।
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا, اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا. ہم لوگ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا. اے ہمارے ابو, آپ ہماری بات پر ایمان کیوں لائیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں, ہم سچ بول رہے ہیں پھر بھی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا. اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی یعقوب علیہ السلام سے. ادھر ایک قافلہ آیا, سنیے, ادھر ایک قافلہ آیا, اس کو پیاس لگی تو کنویں کے پاس چلا گیا. اس نے ڈول ڈالا, ڈول, اور اس یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے. اس نے جب کھینچا تو ڈول بھاری لگا. اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے یوسف. اس نے قافلے والوں کو خوشخبری سنائی, یا بشرا ھذا غلام, اے قافلے والوں خوشخبری سنو, یہ تو ایک بچہ پڑا ہے, یہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. بچہ, بڑا خوبصورت بچہ یہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے. نکالا, مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں اس بچے کو بیچ دیا گیا. اور جانتے ہو اتنا خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام, جن کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں موجود, لیکن اس خوبصورت بچے کی قیمت بھی کیا لگی مصر کے بازار میں, جانتے ہو؟ ان کو پیسہ چاہیے تھا. کہتے ہیں کیونکہ چوری کا مال ہو یا ایسا کوئی مال ہو تو آدمی جلدی ہٹاتا ہے. کبھی کبھی 20,000 کا موبائل 2,000 میں دے کے چلا جاتا ہے کہ جلدی ہٹے, جلدی سے نکلے, اور پکڑا جائے تو دوسرا پکڑا جائے, ہم نہ پکڑے جائیں. ایسی انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف ہمیں ملے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیا جائے. اور مصر کے بازار میں جب بولی لگی تو جانتے ہو بہت کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, قرآن کے الفاظ دیکھو میرے بھائیوں, ان لوگوں نے چند سکوں میں یوسف کو بیچ دیا, چند ٹکوں میں, چند کھوٹے سکوں میں یوسف کو بیچ دیا. لو, یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے مہمان بنے. دھیرے دھیرے بادشاہ مصر کے پاس پہنچے. بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا, یہ بچہ ہے, اس کی دیکھ ریکھ کرو, آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. دیکھو, اس کی خدمت کرو, دیکھ بھال کرو. اور بادشاہ مصر کے گھر میں یوسف کی پرورش ہونے لگی. دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے اور ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے. یہاں خوبصورتی اپنی قیامت برپا کر رہی تھی اور یہاں یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. اور ادھر بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہچکولے لینے لگا. وہ اس غلام پر, یوسف علیہ السلام پر اندر ہی اندر دل و جان سے فریفتہ تھی, دل و جان سے قربان تھی. دھیرے دھیرے یہ چرچا مصر کی عورتوں میں ہونے لگا. اور مصر کی عورتیں, اور عورتوں میں کسی بات کا چرچا بہت جلدی ہوتا ہے. کوئی بھی بات ہو اگر آپ کو بہت جلدی پھیلانا ہو تو بس 2-4 عورتوں میں پھیلا دو, شام تک ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں آٹومیٹک پھیل جائے گی. یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی. او بادشاہ کی بیوی, او ہو, اپنے غلام پہ مرتی ہے, اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے, اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی ہے, اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرتی ہے. بادشاہ مصر کی بیوی کے چرچے جب مصر کی عورتوں میں ہونے لگے تو اس عورت نے, یعنی بادشاہ کی بیوی نے ساری عورتوں کو دعوت دے دی. غور کیجئے, ساری عورتوں کو دعوت دے دی, سب کے سامنے پھل رکھ دیے, سب کو چھریاں دے دی. اور جب وہ پھلوں کو کاٹنے لگی
تو اس عورت نے بادشاہ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اپنی مالکن کی بات ماننا پڑے گی. یوسف علیہ السلام اپنے مالک کی بیوی کی بات مانتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کو دیکھا, قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی تھی, بجائے پھل کاٹنے کی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. انہوں نے اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا لی, اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. اور جب یوسف پر نظر پڑی تو چیخ پڑی مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ کوئی انسان نہیں ہے, ما ھذا بشر, یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, نہیں یہ تو ایک معزز اور مکرم فرشتہ نظر آتا ہے, یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. دیکھو کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین و جمیل ہے, یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف بادشاہ کی بیوی فریفتہ تھی یوسف پر, اب مصر کی ساری عورتوں نے دل دے بیٹھا یوسف. ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف ہمارے ہو جائیں, یوسف ہمارے ہو جائیں. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھ لیا تم نے, اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کو میں نے بہت بہکایا, اپنی طرف مائل کیا, لیکن یہ بچا رہا. اور پھر یوسف کے سامنے دھمکی دیتی ہے بادشاہ کی بیوی, اے عورتوں, اے مصر والیوں سنو, اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی, میری خواہش پوری نہیں کی, میں اس سے جو چیز چاہتی ہوں, اگر میرا مطالبہ اس بچے نے, اس لڑکے نے, اس غلام نے اگر پورا نہیں کیا تو یہ جیل میں سڑے گا, یا سخت سے سخت سزا میں اس کو دلاؤں گی, سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑے گا. اب یوسف علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا مصیبت کا, اس عورت کی بات نہ مانیں اور جیل میں چلے جائیں, یہ مصیبت کا راستہ تھا. میں نے کہا نا, مومن کے لیے اگر ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو, معصیت کا, تو مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. یا بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑے گا. یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیں اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کی مرضی کو پورا کر دیں. اگر ایسا کر لیتے, بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو پانچوں انگلی گھی میں تھی. بادشاہ کی بیوی ان کو بچاتی بھی, بادشاہ کی بیوی ان کا خیال بھی رکھتی, بادشاہ کی بیوی ان کو تنہائی کا موقع بھی دیتی, بادشاہ کی بیوی ان کی عزت و تکریم بھی کرتی, بادشاہ کی بیوی ان کو اچھی طریقے سے ان کی حفاظت بھی کرتی, سب کچھ کرتی, اور جو وہ چاہتے وہ ان کو ملتا رہتا. لیکن یہ راستہ گناہ کا راستہ تھا, یہ راستہ معصیت کا راستہ تھا. اب دوسرا راستہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ میں اس غلط راستے پر نہیں چلوں گا. تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں جیل میں ڈلوا دوں گی, میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ راستہ پسند کر لیا اور نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا الہ العالمین, اے میرے پروردگار, بادشاہ مصر کی بیوی نے
یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو سزا دلواؤں گی اور جیل میں ڈلوا دوں گی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی مجھے چاہ رہی ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہتر اور زیادہ اچھا میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاری و مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، اوہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اوہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، ہٹا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیے، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز، اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ،
تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا. کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی, اور یہی انسان کا کمال ہے. کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے. فرشتے مکمل نہیں ہیں, انسان مکمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. بلند, فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا, فرشتوں نے جنت دیکھی, فرشتوں نے جہنم دیکھی. فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے. اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے, جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے. ان عذاب کانا غراما, تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے. ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے, خوبصورت, حسین و جمیل, بلا کی حسین و جمیل. لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے, اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, بلا کی حسینہ ہے. اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا, فوراً نگاہ کو جھکا لیا. باوجود اس کے کی آنکھیں تھیں, باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا, باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا, طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی. یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے, طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے کمال میرے بھائیوں. اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا, رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ, اس کے پاس وقت بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے, اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے. اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم. زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود, سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ. تم اپنا گھر جاؤ, تم اپنا راستہ
دیکھو میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا, میں تمہاری بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا. انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا, نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا, موقع ہونے کے باوجود, لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود, لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ ہے کمال. ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا, جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے. انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے, اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں, گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں, تو یہ ہے کمال. اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں, مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں, اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو. قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے, منکر نکیر, مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی. زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے, اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے. یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام, یہ ہے بڑا دل گردے کا کام. اور جس نے اس کام کو اب کر لیا, انجام دے لیا, طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا, میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے, فرشتوں سے بلند. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو, جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, یعنی فرشتے, جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا. اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی, اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا, یعنی انسان کو, آدم کو خلیفۃ الارض, زمین کا خلیفہ بنایا. کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی. گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے. آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا. آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر ان کو جنت میں داخل کیا, پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا, اور کہا کلو وشربو, خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر. اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا, بس اس درخت کے قریب مت جانا. اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا, بس. دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے. اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا, دنیا رچانا تھی, دنیا بسانا تھی, اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا, بلکہ شیطان کو بھیجا, شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا. حوا کے کہنے پر کہ کھا لو, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے. شیطان نہیں, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے, اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا. بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی, غلطی ان سے کرائی گئی. اور اللہ کو پہلے معلوم تھا, جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا, جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے, درخت کے بڑے بڑے پتوں سے, جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے.
میرے بھائیوں آدم کی بیوی ہے حوا اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو اپنے سطر کو چھپایا، یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اے آدم و حوا دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے، اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے، اب تم دونوں یہاں سے نکلو۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی، اللہ کو دنیا رچانا تھا، اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جاؤ، اب سنو، غلطی تو ہوئی اور غلطی بھی مخلوق ہے اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، الا الموت، موت کے علاوہ۔ اب آپ کہو اب مولانا کیا بات کرتے ہو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے۔ صرف موت کے ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے۔ ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، رام دہ درگاہ کر رہا ہے۔ اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجد
فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کے عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری۔ ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ۔ لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی، اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا، اور ان کو قیامت کے دن اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو ادھر اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، اے ابلیس جا تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکا، جا تو آدم کی اولاد سے آخری وقت تک گناہ کے کام کرا، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، آخری وقت تک تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے اور ان سے گناہ کے کام کراتا رہے، اور تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا رہے، جا مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے، لیکن قسم ہے مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی، میں بھی اپنے بندے کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں اپنے بندے کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر دوں گا، اگر اس نے سچی اور خالص توبہ کی، یعنی توبۃ نصوحا، اگر میرے بندے نے خالص اور سچی توبہ کی تو میں اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر کے اور آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر کے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ تو آخری سانس تک گناہ کراتا رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، تو آخری سانس تک جہنم میں لے جانے کی کوشش میں رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کو بخش کر جنت میں داخل کرنے کی کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، ترکی بترکی جواب، اس لیے توبہ اور استغفار کرو۔ کیا لگتا ہے آپ کو اتنا سا جملہ کہنے میں؟ گناہ اللہ نے اتارا ہے تو اس کا علاج توبہ اور استغفار بھی اتارا ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جملہ پڑھتے رہو۔ کتنا سا جملہ ہے یار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اڑتے پھرتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جملے پڑھتے رہو۔ استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کی،
استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، لوگوں استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو، اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ محمد رسول اللہ کا یعنی میرا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح اور شام میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ کہتے رہو، رب اغفر، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحم میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں ان جملوں کو ادا کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مغفرت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جانتے ہو مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جب قحط پڑ گیا، بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا، تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ یہ جو قحط پڑ گیا ہے، جو سوکھا پڑ گیا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اگر تم مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے تو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہاری اوپر آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اولادیں دے گا اور مال سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولادیں بھی دے گا۔ یعنی اگر کسی کا مال، رزق میں کمی آ گئی ہے، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو غور کرو کہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وہ بنین، اور تمہیں اولادیں بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور چشمے جاری کرے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ یعنی مغفرت طلب کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے نماز استسقاء پڑھیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش فرمائے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہیں، اے امیر المومنین جنگل کی طرف نکلیے اور اللہ سے بارش طلب کیجئے، نماز استسقاء پڑھیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر نکلے، تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے، نماز استسقاء پڑھی اور صرف آسمان پر ہاتھ بلند کر کے اتنا فرمایا، اے اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرنے آئے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ تو میرے اوپر رحمت کی بارش فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا فرما، ایک قطرہ پانی کا نہیں مانگا۔ حضرت عمر نے صرف یہ کہا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنی دعا مانگی اور لوٹ کے واپس چلے آئے۔ جب اپنے گھر پہ آئے تو تمام
तमाम लोगों ने घर घेर लिया। हजरत उमर बाहर निकले, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया आपको? आप जंगल में हम सबको लेकर निकले, हमने सोचा नमाज इस्तिस्का के बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश फरमाए। आपने बारिश के लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से नहीं मांगा, आपने एक कतरा पानी भी अल्लाह से दुआ नहीं की, और आप मग़फ़िरत की दुआ करके चले आए। फरमाया ऐ लोगों क्या तुमने ये नहीं पढ़ा वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मग़फ़िरत की दुआ करके मग़फ़िरत तलब करके आसमान के उन दरवाज़ों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाज़ों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाज़ों में छेद कर दिए हैं जहां से बारिश आती है। हमने मग़फ़िरत तलब करके आसमान के दरवाज़ों को हिला दिया है। इंतजार करो, इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों, जिन गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है, और बारिश जब ना हुआ करे तो समझ जाओ कि हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, समझ लो कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। जिनके मालो दौलत में कमी वाक़ई हो रही है, वो समझ ले कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह माल भी तुम्हें देगा और औलादें भी देगा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा, और तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी देगा, यानी कुएं, पानी, चश्मा और खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, फल फ्रूट, ये सारी चीजें तुम्हें कब देगा? जब तुम मग़फ़िरत की दुआ करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मग़फ़िरत का मामला है। इसलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और खालिस तौबा करो। लेकिन ये सारी नेमतें हमें तभी मिलेंगी जब हम खालिस और सच्ची तौबा करेंगे। अपने मुआशरे की इस्लाह करो, और अब गुनाह बार बार मत करो, गुनाहों पर नादिम होना सीखो, हैं? और देखिए आज के इस औरियानियत के दौर में, कल मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था, मेरे भाइयों, आज इन तमाम गुनाहों की वजह से आज अल्लाह की नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं। और इस तरीके का सबक हासिल करना चाहिए हर जलसे वालों को भी, जिस तरीके से मैंने कल भी इशारा किया था। आज जलसों में भी बड़े अजीब व करीब से आप जाइए। अब कल मैं जा रहा हूँ कटिहार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्त मल्त होगा, मेला लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी, और जब लास्ट में मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे, और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतज़ाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलात ना होने पाए हैं, और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतज़ाम करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज़ को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया। लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो, तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी, और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताउन है, दीन का हुसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी, और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब
جب ہماری سوچ یہ ہو جائے تو ایسے جلسوں سے پھر کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہمیں ملے گا اور کیا ہم سیکھ کر نکلیں گے. انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اور جب ہماری نیت میں پہلے ہی یہ ہے کہ ہم جلسے میں میلہ اس لیے لگاتے ہیں کہ عورتیں آئیں، اور عورتوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ بھیڑ ہو، اور بھیڑ اس لیے ہو تاکہ ہمارے مدرسے کا چندہ ہو، تو ایسے جلسوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. کوئی دین اور کوئی دینداری ہمارے ماحول میں اور ہمارے سماج میں نہیں آئے گی. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہمارے جلسوں کی بھی اصلاح فرمائے، اجلاس کی بھی اصلاح فرمائے. یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں. اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور ہم گناہوں پر نادم ہوں گے، گناہ کو ترک کریں گے اور آئندہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کریں گے. الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو اے اللہ تو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.